اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ سبا آیات 25 سے 27۔ قل کہہ دیجئے، لا تسألون تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما اجرمنا ہمارے جرم کے بارے میں، کہ جو جرم ہم کریں گے اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہ اب یہاں یہ قطعی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تمہارے ان شرکاء کی مخالفت کرتے ہیں، تمہاری ان خود ساختہ رسومات کی مخالفت کرتے ہیں، دین ابراہیمی میں جو بہت سی رسومات کو تم نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے تم کو روکتے ہیں، اور اس روکنے کو اگر تم جرم سمجھتے ہو تو ان جرموں کا تم سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اس کا ہم سے ہی پوچھا جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کر رہے ہو، کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ تو اسی طرح جو کچھ تم کر رہے ہو، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمارا حق تو یہ ہے کہ حق بات کو تم تک پہنچا دیا جائے، حق کو واضح کر دیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر الجھنا، بحث مباحثہ کرنا، گریبان پکڑ لینا، راہ روک لینا، اہل ایمان کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سورہ شورا میں فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ کہ مخالفین جب ہر حد کو کراس کر جائیں، حق کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ ہوں، تو بالآخر یہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ جب مخاطبین ضد اور عناد کی وجہ سے کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، حق کے انکار پر ڈٹے ہوئے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں سے اعراض کیا جاتا ہے اور فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہم سب کو جمع کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر وہ ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے گا۔ کہ اگر تم اس دنیا میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رہے کہ روز قیامت ہم سب نے، چاہے کوئی تسلیم کرنے والا ہے یا انکاری ہے، سب نے ہی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جانا ہے، اور پھر وہاں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل کا کون ساتھی تھا، رائے حق کی طرف بلانے والے کون تھے، باطل پر کون ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ، وہ خوب فیصلہ کرنے والا، العلیم اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا جائے گا، کھرا اور کھوٹا سامنے لایا جائے گا، عابدوں اور معبودوں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی پرستشیں کی جا رہی ہیں وہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے ارونی مجھے دکھاؤ، الذین الحقتم جو تم نے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، بہ شرکاء اس اللہ کے شریک بنا کر، کہ جن ہستیوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح نے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، مقام، اس کی قدرتیں، اس کی تخلیقات، اس کے عجائب، اور دوسری طرف ہاتھوں کے بے ڈھنگے سے بنے ہوئے مجسمے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ هو اللہ وہ اللہ تعالی، العزیز خوب غالب،
الحکیم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ذرا مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس انداز میں طنز بھی ہے، تحقیر بھی ہے اور وعید بھی ہے کہ ان سے کہو ذرا مجھے بھی دکھاؤ تو صحیح جن کو تم نے شریک سمجھ رکھا ہے، اللہ کے ساتھ ان کو لازم سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو راضی کر لیں گے تو اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا، اللہ کا ساجی بنا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، کسی کا بھی یہ درجہ اور مرتبہ نہیں کہ وہ اللہ کا شریک قرار دیا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ عزیز ہے، خوب غالب ہے، اپنے کسی کام میں کسی کی مدد کی حاجت نہیں اسے، وہ اپنے ہر فیصلے اور اپنے ہر کام میں خوب غالب ہے، اور علیم ہے، وہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔